صہیونیوں نے اپنی حکومت کے اعلان کے فوراً بعد فلسطینی مسلمانوں پر ان کی اپنی ہی سرزمین تنگ کر دی، اور یہ اجنبی بلکہ دجالی صہیونی ارض مقدس کے جعلی مالک بن بیٹھے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ دجالی پروٹوکولز کو نافذ کرنے کے لیے صہیونیوں نے 9/11 کے بعد طاقتور فوجی افسروں، سیاستدانوں، میڈیا انڈسٹری کے مالکوں، بینکرز اور سیلیبریٹیز کی خدمات حاصل کر لی ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج کے دور میں ہم سر سے پاؤں تک دجالی نظام میں جکڑے جا چکے ہیں۔ جس طرح سے آہستگی کے ساتھ پوری دنیا پر دجالی نظام قائم ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ آج معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر تقریباً پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں جدید ایجادات کے ذریعے اور میڈیا مائنڈ کنٹرول کے ذریعے کسی قوم کو اپنے تابع کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 9/11 کے جعلی حملے، عراق میں جوہری توانائی اور کیمیائی ہتھیاروں کا جھوٹا پروپیگنڈا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اسی چیز کا نام مائنڈ کنٹرول آف میڈیا ہے۔ مائنڈ کنٹرول یا برین واشنگ کے لیے ٹی وی اور میس میڈیا کا استعمال اب ایک سائنس بن چکا ہے، اور یہ میڈیا ایک انتہائی طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ بلا شک و شبہ اس وقت عالمی یہودی میڈیا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے خلاف برین واشنگ کر کے یہودی مفادات کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس دجالی میڈیا سے قومی ذرائع ابلاغ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ناظرین، میڈیا پر مکمل قبضے کے بعد ان پروٹوکولز کا اگلا قدم تھا صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک مضبوط بنیاد اور ون گورنمنٹ قائم کرنا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی اپنے مقاصد کے لیے ہر برائی اور بدعنوانی، مثلا کرپشن، دہشت گردی، بنیاد پرستی، قوم پرستی اور نسلی تنازعات کو دنیا میں پھیلا کر اپنی حکومت بنا رہے ہیں۔ یہی یہودی اقوام متحدہ کی آڑ میں پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس ادارے کے قیام کا سہرا بھی یہودی زعماء کے سر ہی جاتا ہے۔ اسی طرح یہودی جانتے تھے کہ برطانیہ اب ان کا بیس نہیں رہے گا، اسی لیے انہوں نے اپنے دجالی نظریات کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کو اپنا نیا بیس بنا لیا۔ یہ تجربہ اتنا کامیاب ہوا کہ آج یہودی عملاً امریکہ کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت اور سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کسی مفکر کا کہنا ہے کہ پروپیگنڈا ذہین لوگوں پر احمقانہ تاثرات ڈالنے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر، پروپیگنڈا محض جھوٹ اور فریب ہے جو کہ عصر حاضر میں سب سے اہم ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ پروپیگنڈے کا اصول یہی ہے کہ بات اس طرح کہی جائے کہ پروپیگنڈا محسوس نہ ہو۔ ذرائع ابلاغ میں اس ہتھیار کا بڑا استعمال دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر سامنے آیا۔ جب برطانوی فوج نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا تو امریکی ذرائع ابلاغ نے فتح کا سہرا برطانوی فوج کے سر باندھنے کی بجائے امریکی فوج کے سر باندھا، اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ انہی کی بدولت یورپ نازیوں سے محفوظ رہ سکا ہے۔ یہ پروپیگنڈا اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ یورپی عوام کو یہ یقین ہو گیا کہ امریکہ ان کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ذرائع ابلاغ اس مؤثر ہتھیار کو کسی نہ کسی شکل میں مستقل استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ خالص یہودی میڈیا ہے جو کھرب پتی یہودی تاجروں کے زیر اثر ہے اور یہودی کمیونٹی کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عالمی حالات پر اس کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ ہر مشہور لیڈر یہودی میڈیا کی خوشامد کرتا نظر آتا ہے۔ دراصل اس کے ذریعے یہودیوں نے اپنے دانشوروں کے پروٹوکولز کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ یہودی پروٹوکولز کے 12ویں باب میں درج ہے کہ ہماری منظوری کے بغیر کوئی ادنا سے ادنا خبر کسی سماج تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہم یہودیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر رساں ایجنسیاں قائم کریں جن کا بنیادی کام ساری دنیا کے گوشے گوشوں سے خبروں کا جمع کرنا ہو۔ اسی صورت میں ہم اس بات کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی خبر شائع نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھا یہودی منصوبہ۔ ناظرین، یہاں تک جان کر آپ کی آنکھیں یقیناً کھل گئی ہوں گی، مگر ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اس کے لیے اس سیریز کے آخری حصے پارٹ 6 کو دیکھیے۔ فری میسنز، الیومیناتی اور دیگر بے شمار خفیہ تنظیمیں اسی دجالی پروٹوکولز کی تکمیل کے لیے دن رات عمل میں مصروف ہیں۔